وسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آگے نوجوان سے عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر تعمیر کر رہا ہوں تو میری دیوار کے رستے میں میرے ہمسائے کا کھجور کا درخت آ گیا ہے، تو آپ اس سے کہیں، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے مطلب قیمت لے لے اور وہ درخت مجھے دے دے، میرے آگے بیچ دے، لیکن وہ مانتا نہیں، میرے آگے صاحب السلام اس کو بلاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ ٹھہر کے یہ بات سنیے، صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میرے آگے صاحب السلام آئے ہیں نماز کی اور دین و دنیا کی تعلیم بھی دینے آئے ہیں، ساتھ ہماری مشکلات کو حل بھی فرمانے آئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی طرح صرف یہ عقیدہ ہوتا کہ بس یہ انہوں نے تو نماز روزہ بتانا ہے، دنیا کے مسائل سے انہیں کیا کام ہے، یہ کیا جانے معذرہ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ان کا معذرہ یہ عقیدہ ہوتا کہ جس کا نام محمد اور علی ہو، وہ کسی شے کا مختار نہیں، تو حضور کے پاس نہ آتے۔ انہوں نے اپنی مشکل اللہ کے ہاں بھی پیش کی، لیکن اللہ کے رسول کے ہاں بھی پیش کی۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے نیکوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کوئی معاملہ خود نہیں دے سکتا۔ تو بندہ پوچھے کہ وہ صحابی کیوں گئے تھے حضور کے پاس، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ڈائریکٹ دے دے مجھے، لیکن وسیلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دیتا نہیں ہے، میں نے اس سے کہا ہے مجھے قیمت میں بھی دے دو، لیکن وہ نہیں دیتا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کے لایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تمہیں قیمت دیتا ہے تو تم اس کو دے دو، اس کا مکان سیدھا بن جائے گا، دیوار اس کی سیدھی ہو جائے گی۔ اب اس کا جو کھجوروں کا درخت تھا اس میں بڑا پھل لگتا تھا، وہ اس کو بیچا کرتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند نہیں، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم اس کو دے دو، تمہیں یہ قیمت بھی دے دے گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں تمہیں اس کے بدلے ایک ایسا درخت ملے گا جس کے سائے میں اگر ایک سوار ایک گھوڑا 50,000 سال تک بھاگتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں دنیا کا متاع تھا، دنیا کی لالچ تھا، گرہستی دنیا کی۔ اس نے کہا نہیں میں اتنا ہر سال جو بیچتا ہوں وہ کدھر جائے گا، میرا گزارا کیسے ہوگا، یہ جنت تو ہے اگلے جہان میں، تو یہاں میں کیا کروں گا؟ جس طرح آج ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں اگلا جہان کی نے دیکھا، یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بڑا گناہ ملتا ہے۔ اس نے کہا ادھر جائیں گے تو دیکھی جائے گی، یہاں جو میں بیچتا ہوں وہ کدھر جائے گی؟ ایک صحابی اٹھے جن کا نام تھا حضرت فرقان اور کنیت حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی طریقے سے وہ درخت لے کر اپنے اس مسلمان بھائی کو فری دے دوں، فی سبیل اللہ دے دوں، تو کیا وہ درخت جو آپ جنت میں اسے فرمائے تیرا ہوگا، کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا ہاں وہ درخت تمہارا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اس بندے کو پکڑا، کہنے لگے میرے بال کو جانتے ہو، کیوں کے بال کو؟ اس نے کہا کون ہے جو تمہارے بال کو نہیں جانتا؟ کہا ذرا اس کی خوبیاں تو بتاؤ۔ اب سارے صحابہ کے سامنے وہ بندہ کہتا ہے تمہارا بال ہے کھجور کا، جس میں 600 درخت ہیں، جس کے اندر ایک عالی شان گھر بھی تعمیر ہے، جس کے اندر پانی کا نالا بھی بہتا ہے، اور سارے مدینہ شہر کے سارے تاجر اس انتظار میں رہتے ہیں کب اس بال کی کھجوریں پکیں گی، ہم اتاریں گے، ہم ان کو پیش کرائیں گے۔ تو جب اس کی بات مکمل ہوئی حضرت ابو الدحداح فرماتے ہیں چل پھر تیرے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں سارا گھر، ماں سامان، ماں باغ، سارا نالے سمیت گھر سمیت سارے کا سارا باغ کھجوروں کے پھلوں کے سمیت میں پھل بھی نہیں اتاروں گا، سارے کا سارا ایک درخت کے بدلے تجھے ابھی عطا کرتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا چونکہ اس کے دل میں تو یہ لالچ تھا نا کہ میری جو کھجوریں پکتی ہیں میں بیچتا ہوں وہ کدھر جائے گی۔ جب اسے اتنی مل گئی 600 باغ، 600 کھجور کا درخت مل گیا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، سودا ہو گیا۔ جب وہ لے کر اس بات کو منظور کر کے وہاں سے نکلا تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو باغ جو درخت آپ نے میرے لیے فرمایا کہ جنت میں تیرا پکا ہے وہ پکا ہو گیا ہے نا، اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں؟ میرا فرماتے ہیں نہیں کوئی نہیں پکا ہوا۔ بڑے حیران رہ گئے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا درخت ملے گا جس کے سائے میں 50,000 سال، بعض نے کہا 70,000 سال گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں ملے گا؟ فرمایا وہ تو میں نے تب کہا تھا جب تم ایک کھجور کا درخت لینے کے لیے اسے بھی ایک دیتے، لیکن تم نے اسے 600 دے دی ہے، ساتھ گھر بھی دے دیا ہے، ساتھ پانی کا بہتا ہوا چشمہ بھی دے دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے جنت میں اتنے باغ عطا فرمائے ہیں جن کے درختوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہیں ایک نہیں عطا فرمایا، تمہیں اتنے اللہ نے باغ عطا کر دی جن کے درخت ہی نہیں گنے جا سکتے۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے، جا کر
اتنی خوشی تھی، گھر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو آواز دی، یا میری بیوی اپنے بچوں کو لے کے باہر آ جائے، میں نے یہ گھر اور یہ سارا باغ بیچ دیا ہے۔ آپ کی بیوی بڑی خوش ہوئی، وہ آپ کے فہم و فراست سے، آپ کی کاروباری صلاحیتوں سے واقف تھی، اور اس نے یہ سوچا، جب باہر نکل رہی تھی تو اس نے سوچا کہ یقیناً اتنا عالی شان گھر، اتنا عالی شان باغ یہ اگر دے کر آئے ہیں تو بدلے میں کوئی بہت اعلیٰ چیز بھی ہوگی۔ جب باہر نکلے تو پوچھا کہ میرے مجازی خدا اس کے بدلے دیا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو بس اللہ کے رسول سے ایک درخت مانگا تھا جنت میں، اس کے سائے میں 70,000 سال گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، لیکن اس ادنا سے باغ کے بدلے اللہ نے مجھے سینکڑوں باغ جنت میں عطا کر دیے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے دیکھ کے ہمیں کس طرح مثال دی، ایک درخت خریدنے کے لیے اپنا سارا باغ دے دیا، اتنا عالی شان باغ۔ یہ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اپنا جو نفس ہے، اپنی جو خواہشات ہیں، ان پر کس طرح قابو رکھنا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب دوسری بات